سیاست کے میدان میں بھی آج گرما گرم دن رہا۔ انور صاحب، گرما گرم دن تو ہمیشہ ہی رہتا ہے، لیکن یہ طے ہو گیا کہ کس نے کہاں سے الیکشن لڑنا ہے۔ میرے جیسے ایک عام پاکستانی کا کنسرن یہ ہے کہ سیاستدان یہ دو تین نشستوں پہ جو الیکشن لڑنے کا اعلان کرتے ہیں، پھر وہ باقی سیٹیں چھوڑ دیتے ہیں، ایک رکھتے ہیں، پھر اس پہ الیکشن ہوتا ہے، پھر اس پہ پیسہ، سیکیورٹی، تمام وسائل خرچ ہوتے ہیں۔ کیا یہ درست طریقہ ہے؟ دیکھیے سلمہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنی غیر یقینی کی صورتحال ہے نا، سیاستدانوں کو خود بھی نہیں پتا کہ اس حلقے سے جیتیں گے اس سے نہیں۔ اس کی بنیادی وجہ تو یہ ہے، اور یہ حلقوں کی بات انہوں نے پہلے سے ان کے ذہن میں تھی، اور انہوں نے چار جگہوں سے تین حلقوں کی لاجک کیا ہے؟ ایک تو میاں والی تو سمجھ میں آتا ہے، دیکھیں نا، مجھے بتائیں شام صاحب، جب آپ کا لیڈر ہی ہار جائے گا تو پیچھے آپ کی فورس کیا کرے گی؟ پہلی بات یہ 3 سے 4 حلقوں میں اس لیے لڑتے ہیں کہ کسی ایک سے جیت کر ہم پارلیمنٹ میں آ جائیں گے، اور جو ماروثی سیاست ہے نا وہ قائم و دائم رہے گی۔ اور دوسری بات دیکھیں، ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ریاست کے جو فنڈز ہیں، جو سیکیورٹی ہے، جو وقت ہے، وہ اس پہ برباد ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، اس پہ پھر پیسہ لگے گا، پھر سیکیورٹی آئے گی، پھر ایک نیا آپ کو اس میں ضمنی انتخابات کروانے پڑیں گے یا نشست چھوڑنی پڑے گی۔ جب دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا کہ غیر یقینی کی صورتحال ہے، یہ وجہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اب الیکشن سے پہلے آپ نے جو کہا کہ گرما گرمی ہے سیاست میں، یہ الیکشن کے بعد بھی الحمدللہ رہے گی، کیونکہ ہمارے ملک میں کبھی مجھے نہیں لگتا کہ سیاستدان امن قائم ہونے الیکشن کے بعد انہوں نے ماننا نہیں ہے۔ دیکھنا، جو جیتے گا وہ کہے گا جی میں بالکل عوام کی طاقت سے جیتا ہوں، جو ہارے گا وہ کہے گا یہ رگ کر کے الیکشن ہے۔ اس الیکشن میں جتنی الیکشن سے پہلے دھاندلی کا شور اور واہ ویلا کیا جا رہا ہے، وہ الیکشن کے بعد تو زیادہ اس سے ہوگا نا۔ بالکل ٹھیک۔ یہی وجہ ہے، اسی بنیاد پر ڈاکٹر صاحب ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ مجھے بتائیں کہ کیا الیکشن کے بعد اس پہ کام آئے گا؟ یہ بالکل، یہ کسی بھی محب وطن پاکستانی کا یہی سوال ہونا چاہیے کہ الیکشن سے پہلے اگر اتنے ابہام ہیں، اتنا آپ دیکھیں غیر استحکامی کو ایڈریس کرنا چاہیے، پھر الیکشن دیکھنا۔ اب کوئی چیف الیکشن کمشنر پر اعتراض، کوئی حلقوں پر اعتراض کر رہا ہے، کوئی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پر اعتراض کر رہا ہے، اور یہ کون کر رہا ہے؟ آپ اور میں نہیں کر رہے، عوام نہیں کر رہے، جو اس کے اسٹیک ہولڈر ہے، یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے۔ یہ اعتراض تو آپ کا اور میرا بنتا ہے، ہم بھی پاکستانی ہیں، محب وطن ہیں، ان کو اعتراض ہے جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے، جو اس کا جن کو ان کے بینیفٹس ملنے ہیں، وہ لوگ جب پارلیمنٹ میں جائیں گے وہاں پر آپ کو پتا جو کچھ ہوتا ہے ڈیبیٹنگ کلب بھی بند کرایا گیا۔ دیکھیے سلمہ، میں 2 باتیں ہیں۔ دیکھیں جو ہے نا، وہ آپ کا اسٹاک ایکسچینج میں بھی ہے جو یہ سارا کچھ کرنے میں انوالو ہے، سٹے بازی تو اپنی جگہ پر۔ دوسری بات دیکھنا، 70 ارب روپے کی آپ کو پینل میں انہوں نے کیا، غبن کیا ان مافیاز نے، اور آپ کو 9 کروڑ پہ جرمانہ کیا۔ اس کا بوجھ کس پر پڑے گا؟ عام آدمی پر۔ سولر پینل عام آدمی لگوا رہا ہے نا، صرف بجلی کے بوجھ سے بچنے کے لیے، لیکن اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ ان مافیاز کو، جو اسٹاک ایکسچینج میں بیٹھے ہیں، اس طرح کرتے ہیں۔ دیکھنا، ان سے تو 70 ارب آپ نے نقصان پہنچایا، اور اس نقصان کا خمیازہ کون بھگت رہا ہے؟ عام آدمی، میں اور آپ۔ لہٰذا اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ سیاست کے میدان میں بھی آج گرما گرم دن رہا۔ انور صاحب، گرما گرم دن تو ہمیشہ ہی رہتا ہے، لیکن یہ طے ہو گیا کہ کس نے کہاں سے الیکشن لڑنا ہے۔ میرے جیسے ایک عام پاکستانی کا کنسرن یہ ہے کہ سیاستدان یہ دو تین نشستوں پہ جو الیکشن لڑنے کا اعلان کرتے ہیں، پھر وہ باقی سیٹیں چھوڑ دیتے ہیں، ایک رکھتے ہیں، پھر اس پہ الیکشن ہوتا ہے، پھر اس پہ پیسہ، سیکیورٹی، تمام وسائل خرچ ہوتے ہیں۔ کیا یہ درست طریقہ ہے؟ دیکھیے سلمہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنی غیر یقینی کی صورتحال ہے نا، سیاستدانوں کو خود بھی نہیں پتا کہ اس حلقے سے جیتیں گے اس سے نہیں۔ اس کی بنیادی وجہ تو یہ ہے، اور یہ حلقوں کی بات انہوں نے پہلے سے ان کے ذہن میں تھی، اور انہوں نے چار جگہوں سے 3 حلقوں کی لاجک کیا ہے؟ ایک تو میاں والی تو سمجھ میں آتا ہے۔ دیکھنا، مجھے بتائیں شام صاحب، جب آپ کا لیڈر ہی ہار جائے گا تو پیچھے آپ کی فورس کیا کرے گی؟ پہلی بات یہ 3 سے 4 حلقوں میں اس لیے لڑتے ہیں کہ کسی ایک سے جیت کر ہم پارلیمنٹ میں آ جائیں گے، اور جو ماروثی سیاست ہے نا وہ قائم و دائم رہے گی۔ اور دوسری بات دیکھیں، ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ریاست کے جو فنڈز ہیں، جو سیکیورٹی ہے، جو وقت ہے، وہ اس پہ برباد ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، اس پہ پھر پیسہ لگے گا، پھر سیکیورٹی آئے گی، پھر ایک نیا آپ کو اس میں ضمنی انتخابات کروانے پڑیں گے یا نشست چھوڑنی پڑے گی۔ جب دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا کہ غیر یقینی کی صورتحال ہے، یہ وجہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اب الیکشن سے پہلے آپ نے جو کہا کہ گرما گرمی ہے سیاست میں، یہ الیکشن کے بعد بھی الحمدللہ رہے گی، کیونکہ ہمارے ملک میں کبھی مجھے نہیں لگتا کہ سیاستدان امن قائم ہونے دیں گے۔ الیکشن کے بعد انہوں نے ماننا نہیں ہے۔ دیکھنا، جو جیتے گا وہ کہے گا جی میں بالکل عوام کی طاقت سے جیتا ہوں، جو ہارے گا وہ کہے گا یہ رگ کر کے الیکشن ہے۔ اس الیکشن میں جتنی الیکشن سے پہلے دھاندلی کا شور اور واہ ویلا کیا جا رہا ہے، وہ الیکشن کے بعد تو زیادہ اس سے ہوگا نا۔ بالکل ٹھیک۔ یہی وجہ ہے، اسی بنیاد پر ڈاکٹر صاحب ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ مجھے بتائیں کہ کیا الیکشن کے بعد اس پہ کام آئے گا؟ یہ بالکل، یہ کسی بھی محب وطن پاکستانی کا یہی سوال ہونا چاہیے کہ الیکشن سے پہلے اگر اتنے ابہام ہیں، اتنا آپ دیکھیں غیر استحکامی کو ایڈریس کرنا چاہیے، پھر الیکشن۔ دیکھنا، اب
कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतराज, कोई हल्कों पर एतराज कर रहा है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत पर एतराज कर रहा है, और ये कौन कर रहा है? आप और मैं नहीं कर रहे, आवाम नहीं कर रहे, जो इसके स्टेक होल्डर है, ये वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है। ये एतराज तो आपका और मेरा बनता है, हम भी पाकिस्तानी हैं, मुहब्बे वतन है, उनको एतराज है जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है, जो इसका जो जिनको इनके बेनिफिट्स मिलने हैं, वो लोग जब पार्लियामेंट में जाएंगे वहां पर आपको पता जो कुछ होता है, कोई फायदा नहीं होने वाला।